تو کل ہم نے پریس کانفرنس دیکھی ہے مشترکہ، جس میں اویس لغاری صاحب ہوں، محسن نقوی صاحب ہوں اور علی امین گنڈا پور صاحب ہوں. ان کی پریس کانفرنس میں مشاورت کے بعد یہ اوور آل پریس کانفرنس کا کرکس یہی تھا کہ مل کر جو معاملات ہیں ان کو آگے ہینڈل کیا جائے گا. اس پریس کانفرنس کو یا ہم سمجھیں کہ مذاکرات کی طرف یہ پیش قدمی ہے؟ بہت شکریہ ارملا شو میں بلانے کے لیے. ڈیفینیٹلی خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ سیاسی حالات میں بہتری ہو اور وفاق اور صوبے کا جو کنیکشن ہے وہ جتنا مضبوط ہو، آپ جو انتظامی معاملات ہیں وہ بڑے بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھیں، پھر 9 مئی کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے. ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ کہنا بالکل درست بات نہیں ہوگی کہ آپ سیاسی تحریک میں آپ ایک طرف اداروں کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کریں. سوشل میڈیا بریگیڈ آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے وہ کام کرتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ آپ وفاق کے ساتھ ایک اچھے جو تعلقات ہیں وہ آپ بنا سکیں. لیکن ایک اچھی امید رکھنی چاہیے. اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمجھتے ہیں کہ وہ انتظامی معاملات کو وفاق کے ساتھ مل کر چلا سکتے ہیں اور وفاق بھی ان کو ایک کشن دے رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں، تو یہ ایک اچھا سائن کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ایک پولیٹیکلی انوائرمنٹ ہے، وہ جو ایک ہیٹ ہے، اس کو بھی کم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر وہ کم نہیں ہوگی تو ظاہر ہے انتظامی معاملات کو آپ بہتر انداز سے نہیں چلا سکیں گے. تو مجھے لگتا ہے حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے، لیکن ایک میٹنگ سے، ایک ملاقات سے یہ خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ خوش فہمی ایک ملاقات سے نہیں رکھنی چاہیے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دو کے جانے چاہیے ایز پر دعا سیٹ. دعا آج یوم تکبیر بھی ہے اور دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات بھی کرے تھے کہ آج ایک بار پھر پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں. پارٹی قیادت سنبھالنے سے ملکی سیاست یا مسلم لیگ نون کی سیاست پہ آپ کیا اثرات دیکھ رہی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ بالکل ارملا، آج کا جو دن ہے وہ اگر ہم ایک پارٹی سے نواز شریف سے ہٹا کر دیکھیں تو پاکستان 7ویں ایٹمی طاقت بنا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کارگل کی جنگ رکی. ایک دنیا میں جو پاکستان کی ایٹمی قوت، ایٹمی طاقت کا جو تاثر ہے نا، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ایز اے پاکستانی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ظاہر ہے جس کا دور ہے اس نے وہ کریڈٹ لینا ہے اور نواز شریف PMLN یہ کریڈٹ بھرپور لیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں تو انہیں لینے دیں یہ کریڈٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پارٹی صدارت سنبھالیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اتنے مسائل ہیں جو کہ نواز شریف کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، وہ نہیں سنبھال پائے ہیں. 16 ماہ کا دور کسی کو نہیں بھولنا چاہیے اور ابھی تک بھی ہمیں معاملات میں بہتری نظر نہیں آتی. دیکھیں معاملات میں بہتری کیا ہے، آپ 1 پیج پر ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ اداروں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے، تو یہ حالات کی بہتری نہیں ہے. حالات کی بہتری وہ ہے جب آپ کو، مجھے، عام آدمی کو ریلیف ملے گا. ہم صحت کے مسائل دیکھیں، تعلیم کے مسائل دیکھیں، کھانے پینے کی چیزیں ہماری پہنچ سے دور ہیں، لوگوں کے گھروں میں بے روزگاری، بجلی کا بل، مطلب کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کو بھول جائیں. تو لوگ اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سنبھالیں. ہاں، اس کے نتائج ان کی پارٹی کے لیے بہت مثبت ہو سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب میں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ان میں بڑی ایک لیڈرشپ سکلز ہیں، وہ سنبھال سکتے ہیں. لیکن آج کل تو یہ خبریں بھی تھی کہ ان کی صحت کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ صحت کے مسائل کے ساتھ پارٹی پر کیا ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں صدارت سنبھالنے کے بعد. یہ تو آج کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا. بہرحال مریم نواز ان کی بیٹی ہیں اور ان کے کنٹرول میں بھی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بہتری لا سکتے ہیں صوبے کے معاملات میں بھی اور پارٹی کے معاملات. اللہ کرے بہتری آئے، ہم بہتری ایکسپیکٹ کرتے ہیں، دعا اور یہ ہونی بھی چاہیے. تحریک انصاف کی بھی بات کر لیتے ہیں. آئے روز ہم گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں ان کے رہنماؤں کی اور اس کے ساتھ ساتھ آفس بھی گرایا گیا ہے. ایسے میں حکومت کی طرف سے پھر ایک مذاکرات کی بات سامنے آتی ہے، لیکن مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے. ایک طرف مذاکرات کی بات، دوسری طرف مقدمات. یہ معاملہ ہے کیا مسٹری ہے جو سالو نہیں ہو پا رہی ہے؟ ارملا، کسی بھی سیاسی جماعت پر کڑا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ ان کے فائدے میں ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی سیاسی جماعتوں پر کڑا وقت آیا نا، اس کے بعد وہ سیاسی جماعتیں ایک اور طرح سے سامنے آتی ہیں. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، تحریک انصاف کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے جو ان کے لیے ایک بہت بگ ایشو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف بانی PTI تک محدود ہے.
کیونکہ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے, سپورٹر ہے, وہ صرف ایک بندے کے ساتھ ہے اور وہ ہے بانی پی ٹی آئی. اس کے علاوہ سیکنڈ لیڈرشپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. یہ وقت پیپلز پارٹی پر بھی آیا, لیکن پیپلز پارٹی ایک بار پھر وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی. یہ وقت نون لیگ پر بھی آیا اور وہ بھی اس طرح سے نہیں ٹوٹی بکھری جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بکھری ہے. مذاکرات, ڈائلاگ, یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو اور بڑا گڈ جیسچر ہوتا ہے جب تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیٹ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس طرح سے معاملات ہوں, تو یہ ڈائلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن بات چیت ہوتی ہے, کہا بھی جاتا ہے ڈائلاگ ہونے چاہیے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ انیشیٹو کون لے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں میری سب سے بڑی دشمنی ان کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں آپ نے انہی سے بات کرنی ہے, آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کوئی بات نہیں کرے گا. اگر دیکھیں پاکستان میں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج عمران خان, بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں, کچھ ان کی بھی ٹرمز ہوں گی, کچھ کنڈیشنز ہوں گی, وہ مان لیں تو معاملات پھر بڑھ جائیں گے. یہ بھی بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے آئی ہے, تو یہاں پر کچھ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. کسی کا بھی فیوچر بن سکتا ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنا لیتے ہیں تو. ہاں جی, یہ تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ پالیٹکس کتنی انپریڈکٹیبل ہے. آج کوئی کسی کے ساتھ ہے, کل کوئی کسی کے ساتھ ہے, اور یہ تو تحریک انصاف کا ایک رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہو گیا. دعا, آپ نے بھی اس فیلڈ میں بڑا ٹائم گزارا ہے, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے اس ملک کے حالات و واقعات دیکھے ہیں. کیا لگتا ہے آپ ملک کے بارے میں کیا ایسا دعا سوچتی ہیں کہ اس ملک کے مسئلے یہ ہیں, ان کا حل ایسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کے کنسرنز اپنے ملک کو لے کر, ہر کوئی پیٹریوٹک تو ہوتا ہے, پیٹریوٹزم ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, مسائل بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. حل کیسے ہو سکتا ہے دعا؟ ارملا, یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. مجھے لگتا ہے آج کے ہر جرنلسٹ سے, ہر وہ انسان جو کہیں نہ کہیں اپنے ملک کو سرو کر رہا ہے, ہم صحافی بھی اپنے ملک کو سرو کر رہے ہیں, اگر ہم آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کو کون سی چیز اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے پین دیتی ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں دو بنیادی ایشوز جن پر کام ہونا چاہیے. سب سے پہلے تعلیم اور دوسرا صحت. ایکچولی تعلیم اگر آپ ہر گھر میں پہنچا دیں گے نا تو آپ کو کسی کو کوئی اسکیمز, کوئی صحت کارڈ, کوئی انکم سپورٹ پروگرام یہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں تعلیم ہوگی وہاں روزگار ہوگا. اور ہمارے جو ہمارے ہسپتال, سرکاری ہسپتال جن کی حالت اس قدر خراب ہے, ہم کارڈز دے کر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عام آدمی کی صحت کو بہتر بنا سکیں گے. ایسے دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر انہوں نے صحت پر بہت کم خرچ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا جو صحت کا نظام ہے اس کو بہت بہتر کیا ہوا ہے. کھانے پینے کی چیزیں اتنی اعلیٰ کوالٹی کی ہیں کہ کوئی مریض ہی نہیں بنتا. ہمارے ہاں تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے, آپ دوائیوں میں ملاوٹ ہے, صحت میں عام آدمی کہاں جائے. سرکاری ہسپتالوں میں آپ چلے جائیں, آپ سمجھیں گے کہ ہم بڑے بلیسڈ ہیں. لیکن دیکھیں, آپ کو اپنی قوم کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پر. وہ کون کرے گا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شخصیات اور لوگوں کو مسیحا سمجھتے ہیں, ہم نظام کو مسیحا نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں اپنا نظام بدلنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا نظام درست ہونا چاہیے. وہ تعلیم, صحت, اوور آل جو ہمارا نظام کی اصلاحات اس کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم کبھی بھی ایز اے نیشن ایک اسٹرانگ قوم کے طور پر سامنے نہیں آ سکتے. بالکل, آپ نے بڑی اچھی امپورٹنٹ بات کی ہے. ظاہر ہے یہ ایک چیز ہے جس میں سارے معاملات ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے.